پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ فورم کا افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ صدر آصف زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغزستان کے صدر نے ہوائی اڈے پر صدر آصف زرداری کا استقبال کیا۔ صدر زرداری کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ ڈیجیٹل معیشت اور عوامی رابطوں کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ غزہ حکومت میں محمد الفارا سمیت حماس کی پوری قیادت مستعفی۔ حماس نے غزہ کی حکومتی انتظامیہ تحلیل کر کے اختیارات ٹیکنوکریٹس کی کمیٹی کے سپرد کر دیے۔ حماس کے اعلامیے میں کہا گیا غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت کام ہوں گے۔ وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی۔ بورڈ آف پیس کا حماس حکومت کے خاتمے کے اعلان کا نوٹس، کہا غزہ کے عوام کے لیے فیصلے وعدوں پر نہیں بلکہ عمل پر ہوں گے۔ اور ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اوول آفس میں تقریب سے خطاب، کہا امریکی فوج نے عسکری طور پر ایران کو شکست دی۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی فوج دنیا کی طاقتور افواج میں سے ایک ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا جلوس جنازہ جسد خاکی تہران کے آزادی اسکوائر پہنچا دیا گیا۔ آخری دیدار کے لیے جلوس جنازہ میں لاکھوں سوگوار شریک سرخ جھنڈے اٹھائے، سوگواران کے انتقام کے نعرے۔ علی خامنائی کے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا جائے گا۔ میت کو عراق میں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ خامنئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے، ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مدد کریں گے۔ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے انخلا تک لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہا امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ناممکن نہیں۔ ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے، مزاحمتی گروہوں پر حملے بند کرنا ہوں گے۔ لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر ہے۔ مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہنا اوڑک اور گردونواہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی۔ مظاہرین سے بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل، شورش زدہ علاقے میں فوری جوائنٹ چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہنا اوڑک کے عوام نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے جرأت کی مثال قائم کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ ریاست کے ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کو 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، یہ کام کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے کہا کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدیت میں درج۔ مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ ماگلہ میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا۔ ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا۔
ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، خاتون کے تحفظ کے لیے جان دینا اعلیٰ انسانی اقدار کی مثال ہے۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر اس طرح کی واردات باعث تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، گروپ کیپٹن نے خاتون کی جان و عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم ایسے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار عناصر کو سخت سزا دی جائے۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت 30,000 خوش نصیبوں میں 5-5 ایکڑ زمین تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرآن اندازی میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، قابل کاشتکار سرکاری زمین 20 سال کی مفت لیز پر مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت زمین پر کاشت میں مدد کے لیے تکنیکی مدد اور فی ایکڑ 50,000 روپے بھی دے گی۔ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے، سفارت خانے پاکستانیوں کے لیے روزگار کی تلاش تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق اجلاس میں کہا، پروٹیکٹوریٹ آف امیگریشن کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے۔ نوجوانوں کو ہنر اور مختلف زبانوں کی کورسز کرائے جائیں۔ پاکستانی سرٹیفیکیشنز کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کیا جائے۔ حکومت کی مذاکرات کی آفر صرف بیان کی حد تک ہوتی ہے، اب بات چیت بھی ہونی چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن ہاتھ ملا لیتے، بات چیت ہوتی تو اچھا ہو جاتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری جماعت کو موقع ملا، انتخابی نشان بحال ہوا تو ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ملک میں 500 ڈیڈ پیٹرول پمپ سے متعلق قائم مقام چیئرمین اوگرا کا انوکھا انکشاف۔ کہا، 500 پیٹرول پمپس ایسے تھے جو پورا سال نہیں چلے، اچانک مارچ اپریل میں انہوں نے ہزاروں لیٹر تیل بیچ دیا۔ یہ پیٹرول پمپس نہ دسمبر میں چلے نہ جنوری فروری میں۔ ہم نے ان پیٹرول پمپ سے بجلی کے بل طلب کیے، بل مانگے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کیا وہ روٹین میں چل رہے تھے یا نہیں۔ تمام پمپس نے جواب دیا، ہم سب سولر پر ہیں، وابڈا کے ساتھ نہیں۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ٹیکس چوری کے سرکاری دعوے سوالیہ نشان بن گئے۔ کنوینر سیف اللہ بڑو نے ایف بی آر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، ہمیں ٹیکس ادا کرنے والوں کو ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ ایف بی آر حکام نے بتایا، کابینہ منظوری کے بعد ہی زیادہ ٹیکس دینے والوں کا ریکارڈ شیئر ہوگا۔ سیف اللہ بڑو بولے، ادارے کوتاہی چھپانے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ ایف بی آر ڈیٹا نہیں دے گا تو وزیر اعظم سے طلب کیا جائے گا۔ سینیٹر دلاور نے وزارت اطلاعات اور ایف بی آر حکام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء عطا تارڑ اور خواجہ آصف کو غلط معلومات کی بنیاد پر بیانات دلوا کر 26 کروڑ عوام کو گمراہ کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا، امریکی صدر بھی ہمارے وزیر اعظم پر یقین کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ $1 ارب کی ٹیکس چوری ہوئی، انہیں غلط معلومات فراہم کر کے اشتہار چلایا گیا۔ پنجاب سے 45 لاکھ ٹن گندم کے غائب ہونے کا انکشاف۔ گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح اجلاس میں ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے، پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا، کیا گندم آپ کے صوبوں میں آئی؟ دوسرے صوبوں نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی۔ حکومت نے ریٹ 3500 روپے فی من مقرر کیا۔ نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی۔ پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا۔ نجی سیکٹر نے گندم خریداری کے لیے بینک سے قرض دلوانے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان کرملن کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان 85 منٹ طویل گفتگو ہوئی۔ مشرق وسطی، عالمی سلامتی اور دیگر اہم علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
باہمی مفاد کے معاملات پر مذاکرات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکی صدر انقرہ میں نیٹو ممالک کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر یوکرین کے صدر زیلنسکی اور شام کے صدر احمد الشرا سے بھی ملاقات کریں گے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کا اجلاس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، وزیر اعظم سے ملاقات میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق آئینی ترمیم اور لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کا معاملہ اٹھایا۔ شہری سندھ کے ترقیاتی پیکج سے متعلق امور بھی وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ فاروق ستار نے کہا، شہری سندھ کی نمائندگی گورنر ہاؤس میں برقرار رہنی چاہیے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی میں احتجاج پر غور۔ کراچی کو پیرس بنانے والے 18 سال میں پانی لائنوں میں نہیں دے سکے۔ پیپلز پارٹی کراچی کو پیرس کے بجائے کراچی ہی بنا دے۔ عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، وزیر اعظم کے رہنے یا چلے جانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک اصلاحات اور نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی، ملکی معاملات نہیں چل سکتے۔ مسائل کا حل چھوٹے انتظامی یونٹس اور مضبوط بلدیاتی نظام میں ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی۔ فی تولہ سونا 2400 روپے کمی سے 4,37,436 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $24 کمی سے $4,150 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 37 روپے کمی سے 6,379 روپے کی ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برانڈ خام تیل 0.4% کمی کے ساتھ $71.81 فی بیرل پر آ گیا۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا حملہ، 9 افراد ہلاک، 46 زخمی ہو گئے۔ کیف ملٹری ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے تازہ روسی حملے میں 15 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ علاقے سے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ انتظامیہ نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ روس نے یہ حملہ ایسے وقت میں کیا جب ترکی میں نیٹو اتحاد کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آباد، ڈسکا اور پسرور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کی 8 سے 10 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ چند گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر بارش، حادثات میں 13 افراد ہلاک۔ مزید بارشوں کی پیش گوئی پر ریڈ الرٹ جاری۔ جنوبی چین میں بھی موسلادھار بارشیں، 5 افراد جان سے گئے۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چلنے لگیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3,342 ہو گئی، 16,500 زخمی، 17,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 24 جون کو 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 انتہائی ہولناک زلزلے آئے تھے۔ پی سی بی نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جدید ٹرومین 3 بالنگ مشین نصب کر دی۔ یہ مشین کھلاڑیوں کو میچ جیسی پریکٹس فراہم کرے گی۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا کہنا ہے پی سی بی یہ مشین استعمال کرنے والا پہلا کرکٹ بورڈ ہے۔ اس مشین سے بیٹر بالر کی ویڈیو دیکھ کر اپنی تیاری بہتر کر سکتا ہے۔